أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله
يمده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے عقائد کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: توحید اور رسالت اور قیامت. اور تعاون میں کوئی ہو نہیں، اس پر رسالت میں یہی ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد انہیں چیزوں کے اوپر ہے. کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں انہیں چیزوں کا بیان ہے. گھوم پھر کر کے یہی بیان آتا ہے. تو توحید، رسالت اور قیامت، بلکہ قیامت کا ذکر زیادہ ہے. خود آج جو آپ نے صورتیں سنی ہیں قیامت ہی متعلق کوئی آج جائیں ہیں، کوئی صورتیں قیامت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا پیش نظر رکھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. قیامت کا استحضار، اس کا استحضار کرایا جاتا ہے. صوفیہ کرام قیامت کا استحضار کراتے ہیں. قیامت آنے والی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ہمارے بزرگان مستقل قیامت کا بیان فرماتے ہیں. جہاں تک ہمارے مولانا سید علی صاحب جو باہر خاندان کے تھے، میں نے خود سنا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کوئی سورہ پڑھتے تھے: اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ. سب قیامت کے سلسلے میں کتنی صورتیں قیامت کے سلسلے میں. ایک روایت میں یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھ کو برا کر دیا ہے. ان صورتوں نے قیامت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ قیامت خود ہے، کہیں سورہ توحید، سورہ رسالت نہیں، بالکل سورہ نہیں ہے، لیکن سورہ قیامت خود ایک مستقل سورہ ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. دوست قیامت کا استحضار بہت ہے، اس کا مراقبہ ہونا چاہیے. آنے والی کس سے چاری جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منتظر ہوتے تھے قیامت کے، جبکہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ ایسی ایسی علامتیں ہوں گی تب قیامت آئے گی ہے. لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کرتے تھے شاید یہی جمعہ نہ ہو جس کا قیامت آئے گا. بدلی دیکھتے تھے، ہوائیں دیکھتے تھے، ڈر جاتے تھے شاید ہو سکتا ہے کہ عذاب بڑھ کے نہیں آئے گی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. جیسے نبی کی سیرت نماز میں ہے، معاملات میں ہے، اسے یہ بھی سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ قیامت سے ڈرتے تھے. سیرت امت کا جو فریضہ ہے اس چیز کو مربوط رکھے. آدمی کے قدم ہٹ نہیں سکتے
جب تک اس طرح چیزوں کا جواب دے دے جوانی کہا تو نے کیا ہے نہیں، علم سے کیا کام کیا، مال کو کیا ہے نہیں، اس چیز کا استحضار بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگین اس کا استحضار کراتے ہیں، قیامت کا استحضار، موت کا استحضار، مراقبہ۔ پہلی قیامت تو موت ہی ہے، موت ہے، مراقبہ خاص طور سے صوفیہ کے ہیں مراقبہ موت ہے۔ اس بنا پر دوستوں اس سے ہم کو آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جہانگیر کے بارے میں ابھی مجھے یاد ہے، بادشاہ تھا پورے ہندوستان کا، بتاؤ زیادہ کا بنتا ہے، سوتا کم تھا، اللہ کا بھی ہو جاتا۔ جہانگیر بادشاہ جبکہ اس کو بہت زیادہ لوگ زندہ نہیں سمجھتے، لیکن اس کا کوئی روک تو پائے گا۔ کسی نے کہا کہ اگر سو رہا کیجیے، آپ کیوں نہ جاتے ہیں؟ یہاں خواب ذرا درپیش ہے، بہت بڑی خواب سامنے ہے، سو لیں گے وہاں جاتے ہیں۔ اس وقت جاگیر ہو، جاگیر کرتا ہے، درویشوں میں کلام ہے ہی نہیں، بادشاہ ہوتی درویشوں والا کلام کر رہا ہے۔ خواب وغیرہ خواب تو سامنے ہے ہی ہے، سو رہے ہیں، اس وقت سو جائیں گے۔ یہ سب پابند تھے ذکر اللہ کے، ان کے وظائف تھے، پڑھتے تھے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی دیا ہے رائگاں کرنے کے لیے، مراقبہ موت، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ ہمارے والد صاحب بہت کرتے تھے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، موت آنے والی۔ ماشاء اللہ جاتے سے بدترین تھے، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی بخشی ہے، صحت ہے، اس کو ہم کو کارآمد بنانا ہے۔ اللہ کی زندگی کو کارآمد بنانے کی ہم کو توفیق ہے۔ موت کا استعداد اسی بنا پر ہے کہ زندگی کی قدر معلوم ہو، جو کچھ ہم کو ہی مل جائے۔ موت تو آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کتنی علامات بیان فرمائی کہ قیامت ایسی آئے گی، جب دیکھا کہیں آگے آئے گی مان کے قیامت نہ آئے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈر رہے ہیں کہ ہماری عمر میں کیا حال ہونا چاہیے۔ اس بنا پر غفلت کی زندگی دوستوں مناسب نہیں ہے۔ خواب گرا بہت سونا ہے، سو رہنا۔ اس بنا پر یہاں کی زندگی میں دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ذکر و شغل میں ہی لگائے رکھنا چاہیے۔ کیا اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آج پیشی آج سب ہے، سب قدر کا اعتماد تو ہے ہی ہے، اس لیے جو کچھ کر سکتے ہوں کرنا چاہیے۔ ان اللہ انك عفو تحب العفو فاعف عني مجبور ہے۔ میں نے خود سنا حضرت علی میں آتے ہیں، ہمیں کرنے میں جاتا تھا تو نہ کچھ مولانا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے سب کرنے ہم کیا کریں، کیا دعا پڑھیں؟ اور میں اللہ یہ پڑھا اللہ انك عفو تحب العفو فاعف عني۔ آپ معاف کرنے والے ہیں، اب کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام کو معاف کروائیں۔ حضرت عائشہ کو یہ نہیں فرمایا انہوں نے کہ ارے تم ہماری بیٹی ہے اور بیوی ہے، تم کو پہلے نے کیا کرنا، جو سب کے لیے ہیں اس سے زیادہ اصحاب نبی کے لیے ان کے عظمات کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری شخص گیا کیا کہتے کمر باندھ ہے آخری سب یہ ہے رمضان کے آخر میں خود مستعد ہوتے تھے، کمر بستہ ہوتے تھے، اپنے بال بچوں کو بھی کھڑا کرتے تھے۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ کہیں گے تم کو کیا کرتے، حضرت فاطمہ کو کہا تم کرو تم کو کرنا ہے، میری بیٹی کو میں جہنم سے تم کو بچا نہیں سکتا۔ فاطمہ کو کہا
اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا مقدمہ کے باوجود خوف و خشیت کو ہٹانے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت عائشہ کو مطمئن کیا نہ حضرت فاطمہ کو مطمئن کیا. جو سب کو کرنا ہے سب کو بھی کرنا ہے. اس جناب ماشاء اللہ ایسے آدمی کا اجتماع ہے اور آپ کی توجہ زمین ہے. اسی قدر ہم قدر ہی میرا پاپا ہے تو مجھ کو بھی قدر کی بات کرنی چاہیے. آپ لوگ بہت زیادہ میں بہت ہی خلوص کی بات سمجھتا ہوں. صرف کی سچائی کی بات ہے کہ آپ نے اس شخص جمع ہوئے اس ایمان کا انسان نہیں سے کر رہی ہے. ہمارے بہت اچھی پارٹی پانچ سال کے پاس بہت فرماتے تھے بھائی دیکھو آپ کا نہ جانا میں مغل کو پڑھ لیا کرو بہن بیٹھ جا رہے ہیں کتنی دعا کرو تم دعا نہیں کر سکتے. ہمارا مقبول صاحب تو مندر ضرور پڑھ لیا کرو سب دعا سے کرائی ہمارے تمہاری بازی میں جاری کرو نہ تمہاری بات کو جان پاؤ گے نہیں پاؤ گے غلط تو جوڑی ہے نا سب ضرور پڑھو ضرور دعا کرو. کوئی نہیں تمہارا مقبول صاحب مانتے ہیں جانتے ہیں سب سے جانتے ہیں میں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی دعا جمع کروائی اور باتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک موڈ نہیں ہے کسی دعاؤں کو جمع کر دیا. دعا کرنا بھی ہم کو جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا تم دعا کرو گے میں مقبول پڑھ لیا کرو خود نہیں پڑھتے میں مقبول بہت پابند بہت کہنے جاتے تھے آتے تھے میں پڑھنے پڑھتے جاتے تھے میں مقبول پڑھتے دعاؤں کو مفید پڑھتی سنتی دعاؤں میں حضرت مولانا محمد ایک سال میرا سننے گئے ہمارے یہاں حضرت نے سب دعائیں ہی بتائی بس دعا کو ڈالی مولانا خالی کرتا ان دعاؤں کو ڈالی میرا دعا بہت بڑھے اب دعا دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مرد جاتے اچھی چیز ہے ظاہری بیقرار ہے میں نے سبھی اصل تعلق اس سے بڑے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن نجات کے تعلق تھے نجات کے تعلق وہاں کیسے نجات ہے سامنے فرمائے اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخود پر من نجات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ نجات کسی سے نجات فرمایا عمل کا ایک انسان زبان بقا ہوا یہ بہت زبان ایسی ہے جو خطاؤں میں ڈھیر کر دیتی ہے کھڑیاں لگا دیتی ہے. عمل کا ایک انسان ہے اپنی زبان کو دین ہے نصیحت ہے وہاں نصیحت کی کمی کیا ہے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقول عمر نجات خود غور کیجیے کہ ہم لوگ کا یہ حال ہے جو صحابہ رات ہے صحابہ تو کسی تعلیم میں مطمئن نہیں ہو سکتے تھے ہم کو اس طرح کی کیا ہم کو تو رونا ہی چاہیے اللہ سے مانگنا ہی چاہیے صحابہ جاری ہے اللہ من نجات کسی میں علماء کی سمجھا کہ نجات سے کیا ہوتا ہے دنیا کی نجات مانا ہے کہ آخرت کی نجات مانا ہے مانگتے ہیں دونوں کی نجات ہیں بتا رہے ہیں ہم اپنے زبان کو امن علیہ کے نشان ہے اپنی زبان کا قابو یہی جو ہوگا آج زبان کی بڑی آزادی ہے جو کسی کی بدل چاہیے انہیں کا شکایت نہیں بول نہیں سکتا ہے زبانی بیماری ہے سادے بیماری دکھا ہے کہ غیبت نہیں کرتا اگر عام آدمی کو غیبت کیا ہے تو گناہ تو نہیں ہے یہ کسی عالم کو نے غیبت کیا ہے یہ بہت بڑا ہے
غیبت کے درجات بھی بڑھنے جاتے ہیں. محتاج جس درجے کا اسی درجے میں غیبت بڑھی جائے گی. اگر تم نے ہوٹلوں میں جا کے غیبت کیا اس غیبت کی اہمیت اور بڑھ جائے. سارے لوگ ماننے لگ جائے. اللہ سب لوگوں کو غیبت سے اپنی انسان ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر قابو پاؤ. من یسعک بیتک تمہارا گھر کے اوپر وسیع ہونا چاہیے. ادھر ادھر فضول باتوں میں فضول پیار سے بچو. اللہ تعالیٰ لالانی باتوں پر حسن اسلامی مرے تر کو مانا چاہیے. کچھ اسلام سے ہے لالانی باتوں کو طے کرو. میں نے سنایا تھا ابھی ایک جوان کا انتقال ہوا. ماں نے کہا ہمارے لڑکا جنگل میں پہنچ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرمایا کہ کیسے تم کو معلومات جنگل میں پہنچ گیا. ہو سکتا ہے کوئی لایانی باتیں کی ہو جس کی وجہ سے گریب میں آ گیا ہو. امام غزالی لایانی بات کتنی ہوتی ہے لایانی میں حسن اسلامی بنیادی حدیث ہے. اسلام کرنے کے لیے بنیادی حدیث ہے. میں حسن اسلامی مرے کر کو مارا ہے. لایانی باتوں کو خاص طور سے رمضان کے مہینے میں حج کے موقع پر بھی لایانی بہت سے کام ہوتے ہیں. اسی ہزار باب رحمۃ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے حج کو مکے میں چھوڑتے ہیں. بہت سے لوگ جدے جائے چھوڑتے ہیں. ان باتوں کو لایانی باتیں جو اجر ثواب تھا وہی چھوڑ کے چلے جائے. بہت سے باتیں بمبئی میں چھوڑ دیتے نہیں کرنا. اس بنا پر اپنی حفاظت خود کرنا ہے. اپنی حفاظت اپنی آنکھ کر سکتی ہے. اپنی آنکھ دوسرے تمہاری حفاظت نہیں کریں گے. تم کو اپنی نگاہ چاہیے. دنیا کے اعمال کو کیا کرو, اخلاق کو کیا کرو. کیا پہلی بات امن کرے گی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون بتایا. وہاں کمی تھوڑی نہیں ہے. جان تو کرنے ضرورت نہیں. وہاں جان ہوتا دس ہزار گردن دکانی تو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں 10,000 گردن اٹھائی دیں گے. بچوں کیا ہے 10,000 گردن جھکائی دیں گے. حضور نے جھکانے کی ضرورت نہیں کی تو روپیہ گاڑ کے ہے. اب نجات کا مسئلہ پوچھے سے بدلا پائے گا. فوراً ہو میں عمل کرنے کی نشان ہے. اپنے نشان کو قابو میں رکھو. مالک بنو. امنی قدر ہے مالک بنو. یہ نہیں کہ جیسے جو چاہے جہاں چاہے جائے جو چاہے کرے جو چاہے امنی کرے. بل یہ سارا کا بیت ہمارا گھر کے اوپر وسیع ہونا چاہیے. اور برباد مزہ کرنے کے لیے جیسے قرآن پاک وحی ہے. اس وحی کو وحی مطلوب کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا وہ وحی غیر مطلوب ہے. وہ بھی وحی مانن سے قرآن ہوا ان وحیدہ وحی ہوا. ارے قرآن کہتا ہے مانن سے قرآن کہتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا وہی ہے. بس اس کو مطلوب نہیں کہیں گے. قرآن میں اس میں سفر نہیں وہ بھی اخبار میں وہی بات نہیں کوئی ضرورت. اس بنا کو وہی کا بھی احترام رکھا جائے. وہی جو حدیث کے روپ میں وہی ہے اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. ہاں حدیث کی طرف سے جو بے اعتباری کرتے ہیں حدیث ہے حدیث اسی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے وہ حدیث درجہ رکھتی ہے ایک مقام رکھتی ہے. مجھے پہلے سنایا کرتے ہیں مولانا حضرت آدمی تشریف ہے ماشاء اللہ محمد احمد صاحب ہے. مجھے اچھا کہ گھر تعجب ہوتا ہے. کہاں مولانا میں تو جا رہا ہوں. مولانا حضرت احمد صاحب میں تو جا رہا ہوں. میں اب عورت آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. میں اب تک وہ آئے نہیں لیکن یہ کون بڑی بات ہے. لیکن ہماری حدیث کی بقا تھی. محمد احمد صاحب سے حضرت عالمی نے فرمانے صاحب نے بات اب عورت آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. یا پتی سے نکلا دیے حدیث ایک ایک حدیث کو لوگوں نے وضو کیا ہے نماز پڑھا ہے تب لکھا ہے. اب حدیث کی کوئی وقت نہیں.
میں سے کوئی عزیز بات تک بہت میں نے کہا کہ حدیث یہ ہے یہاں امام بخاری غسل کرتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے تب حدیث لکھتے تھے، غسل سے طہارت جسمانی حاصل کرتے تھے اور نماز سے طہارت باطنی حاصل کر کے تب لکھتے تھے۔ پھر ایک بابر کی حدیث اس طرح سے بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت بڑا ہے، بہت خوش ہوئے مولانا ہوا، بہت سے لوگ میں نے کہا کہ حدیث کے وقت دل رکھو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف لے آتے ہیں، ایک آدمی کہا یار زندگی کیوں لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت امام مالک سے کہا کہ ہم کو حدیثیں سنا دیجیے۔ کہا دورے لگا نہ رہا اس طرح حدیث تو کہتی ہے آتے میں اس طرح کہہ رہے ہو ان کو دورے لگا لیا دورے ایک وہ بھی تھا مخلص کہا حضرت دو چار دورے اور لگا دینے کی سنا دیجیے۔ میں نے کہا کہ محمد سنائے میرا علم سمجھ لی کہ لوگوں کو بڑا بڑا جاتا ہے کتابیں بہت پڑھی ہیں جا کے، لیکن یاد زیادہ لوگوں کی بات نہیں ہے۔ کہا اس نے کہ حضرت دو چار دورے اور لگا دیے لیکن سنا دیا نہیں۔ تب امام مالک کو کہا نہ رہے حدیث اس طرح سے نہیں آتی ہے، حدیث کی عظمت ہے۔ غسل کیا، عطر لگایا، بچھایا، کہا حدیث اس حدیث کی وقت ماننی نہیں، ہم لوگ نزدیک ہونا چاہیے نہیں، خالی سننا وقت پیدا کرو۔ حدیث قرآن کی بات، حدیث کی وقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان مبارک سے لکھی ہوئی حدیث ہے۔ یا اشعار کتنی حدیث ہے، کتنی حدیثیں۔ دیکھیے مکے میں مدینے میں کوئی ایسی چیز نہیں، مکے ہی ہے 10 سال ہے۔ اللہ اللہ کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، کتنی حدیثیں پورے گلوکارے بھرے ہوئے ہیں۔ 10 سال کی حدود، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حدود کا موجودہ ہی ہے، جیسے قرآن پاک موجودہ ہے۔ اتنی حدیث 10 سال کے اندر، مکے کی حدیثیں زیادہ نہیں ہیں، صرف مدینہ منورہ کی 10 سال ہیں اور ان میں اتنی حدیثیں سب گلوکارے بھرے ہوئے ہیں۔ اتنی حدیثیں حضور سے جانتے ہیں۔ جب کسی بات کو دیکھے یا اللہ ہم سے ایک ہی حدیث سمجھتے تھے، اسی کسی کی مانی 20 حدیثیں بھی تھی، تاکہ وہ آتا ہے کہ اللہ ہم کو ایک مانی بھی نہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو قل رب زدنی علما، اتنا علم دینے کے باوجود خود حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل رب زدنی علما، کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیں۔ معلومات کے علم کے بڑھانے کی دعا کرنا چاہیے، یعنی جیسا جیسا اللہ معلومات کا کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں، سب دھیان کی بات ہے۔ ذالت المومن، حکمت کی بات اگر کریں تو مومن کی خوبصورت چیز ہے، اس کو لو، اس کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تعلیمات کا ایک خاص ضربہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی پہنا ہے اور نگینہ اس میں وہ لگوائے جو آپ کو بہت پسند تھا، نگینہ بہت پسند ہے، لیکن جب پہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً نکال کے پہنے انگوٹھی۔ صحابہ نے یا رسول اللہ، آپ اتنے شوق سے لگائے تھا اور پہنا اپنے انگوٹھی میں، کیوں کہی ہے؟ کہا مجھے دیکھا، میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ جو نگینہ میں دیکھنے میں لگے گا، امت سے میرے غفلت رہے گی، میں گواہ نہیں کیا کوئی امت سے گواہ مجھے نہیں ہوا کہ نگینہ دیکھنے میں جو لمحہ ہمارا گزر رہا ہے یہ ہم کو حضور سمجھ آتا ہے، جائز تھا یہ حضور بھی آج میرے دوست وہ حقیقت گیا ہے۔ جیسا فضول خرچی روپئے پیسے ہو رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ وقت میں فضول خرچی ہو رہی ہے۔ حضور کرام بہت بڑا ہے، قلت طعام جیسے ہے یہ قلت کلام بھی ہے۔
قلت طعام کو تم سبھی نے منع کر دیا ہے نا یہ قلت طعام کا خوب کھاؤ لیکن قلت منع اور قلت کلام نہیں منع کیا قلت کلام کو منع نہیں کیا قلت کلام ہی رکھو حضرت علی بھی تشریف دے گئے اسی پہ کلام کیا ہے کہ بہت سے کلام جو لفظ ہوتا ہے اس سے تو منع نہیں ہے کام بھی بات ہے لیکن ذاتی ان کے اندر بھی منع ہے ہر وقت کسی شکل میں ہر وقت بولا قلت منع قلت کلام بہرحال دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو وقت دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ نگینہ ہم دیکھیں گے امت سے ایسے باتوں کا فکر ملن بھی نہیں لیکن اتنے توجہ نگینے کی طرف دوبارہ نہیں فرمایا نگاہ کر لیا کہ ایسی دیر تک امت سے کافی نہیں رہنا چاہتا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کا یہ شرف تھا ان سے چاہتے نہیں امت گزرا امت حضوریات کو یہ نہیں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر پہنچوائی ہے سب سے قیمتی چیز سب سے قیمتی چیز وقت ہے سب کا بدل ہے لیکن اس کا بدل نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا قضا جو ہے وہ قضا تم کیا کرو گے عمل کی قضا جو کیا وقت کی قضا کیا کرو گے رمضان ختم ہو گیا رمضان کے وقت کی کوئی بدل نہیں ہے رمضان کے اندر جو عمل تھا اس کو جو ہے اس کا بدل ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کے نشان کتنا عمل کرنے کے نشان اپنی زبان پر قابو پاؤ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلام ہے اس زمانے میں کتنے لوگ کتابیں ہیں کیا یہ سب ہے عمل کریں جتنا عمل کرے اپنے زبان پر قابو پاؤ بلکہ کا بیت ہمارا گھر کے اوپر وسیع ہونا چاہیے یہ بھی دوسری ہدایت دوسری ہدایت گھر رہتے رہو بال بچوں کے ساتھ رہو ان کی تربیت کرو کم کم بھی بچوں کو ان سے رہے گا ہم لوگ رہتے بھی باتیں آتی ہیں ان سے رہے گا کہ رہو کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہمارے بچوں کو اور تیسری بات یہ ہے وقت کے ادا خطیت اپنے خطیہ پر گیا کام ہمارے رو رہے تھے اتر ہی آئے اسی وجہ وہی جاتے ہیں اپنے خطیہ پر گیا مزاج کسی میں ہے زبان پر قابو رکھو وقت کی قدر کرو اور اپنے خطیہ پر کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ خطیہ نہیں ہے کل لوگوں خطا ہوں ہم سب کے سب خطا ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم خطاوار نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو خطاوار کرواتے ہیں ہمارے سماجی کیا مطلب وقت کے اللہ خطیہ پر کتنی ہوتا ہے تصور بات ہے نہیں واقعی بات ہے نہیں حضرت ہمارے فرمانے سے تمام علماء کا جمع تھے محدثین جمع تھے اس مجلس سے یہ ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں رونے کا حکم نہیں دیا ہے بتائیے دیکھیے کبھی کیوں کیسے ہوتی ہے تمام محدثین نے کہا کہ حضور نے کہیں رونے کا حکم نہیں دیا ہے محدثین سے مجھے کون بولتا ہے حضرت فرماتے تھے مجھے یہ حدیث یاد نہیں تھی لیکن ادب کی وجہ میں نے نہیں کہا رونے کا کہیں حکم نہیں ہے یہ محدثین نے ہی کہا اور وقت کے ادا خطیے کے رونے کا جو حکم وقت کے ادا خطیے ترمذی کے نہیں فرمایا مجھے یہ یاد ہے حدیث تمام بولنا محدثین کہہ رہے تھے بے اتفاق کہ رونے کا کہیں حکم ہی نہیں ہے انہوں نے نہیں دیا ہے کہا مجھے یہ حدیث یاد تھی لیکن ادب کا صورت ہے ٹھنڈی بول رہے ہیں صحیح وقت کے ادا خطیے اپنے خطیے پر رونے کی بڑی فضیلت ہے شروعی صاحب نے لکھا ہے اگر رونے کی صورت حدیث ہے اور کہا وہ آنسو
جو تمہارے پلک میں آ کے ڈوب گیا اس کا بھی ثواب ہے جہنم سے جانے کا شکل بھی کرے نکل کے وہ آدمی جو پلک پر آ کر کے رک گیا گرا بھی نہیں لیکن اس کا بھی اللہ کریں گے بہت آ جائے وقت زیادہ ہم نے ہٹیاں پڑھوایا یہ جوہر نہیں ہم لوگ رونے کا جو لوگ رو رہے ہیں بھائی پڑھنے کے بایا میں کرتی ہیں فرد وقت کتنا ہوتا ہے وقت لیکن دوسری حدیث دوسرے مجھے یاد آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رہتی ہے یا رسول اللہ اذنی و اولی ہم کو نصیحت کیجیے مختصر نصیحت کیجیے اب کوئی پیر سے جلدی نہیں کر سکتا اور صحابہ اتنے بے تکلف تھے اور حضور نے ان کو اتنا صاف دل رکھا تھا بے تکلف رکھا تھا کہ حضور سے کہتے ہیں اذنی و اولی ہم کو نصیحت کے لیے مختصر کیجیے طویل نہ کیجیے گا یہ مطلب ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کوئی اسے نہیں کہہ سکتا صحابہ کرام بے تکلف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے تکلف بنایا تھا کہ جو دن آئے پوچھو کہ پوچھنا سوال خود نصف علم ہے سوال نصف علم ہے جب عربی آتے تھے دیہاتوں سے تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے یہ مسئلہ پوچھے گا کہ ہم لوگ کو علم آ جائے گا علم کے ایسے دلدا کرے صحابہ کرام یہ عربی لوگ آئیں گے تو پوچھنے کی ضرورت ہے یہ بات پوچھیں ہم کو علم نہیں ہے آج علم سے بھول رہا ہے قرآن حدیث کی علم کو سنتا بھی نہیں جائے سنو سننا ہی عبادت ہے سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ فرمایا معمولی بات نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے پسند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ ابنی و اولی ہم کو نصیحت کیجیے ہم مختصر نصیحت کیجیے میں درمیان میں کہہ دیتا ہوں یہ فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف کے صحابہ کرام جو بات ہوتی پوچھتے تھے اور لوگوں نے لکھا اور علماء نے لکھا ہے تو حضور نے جو چند شادیاں کی ہے میں اعتراض ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ مسائل کے علم کا ذریعہ ہوگا جو مسائل حضرت عائشہ سے شادی ہوئے ہیں مردوں سے وہ چیز آئی نہیں سکتی جو ہے دیکھیے کتاب دیکھیے کتنی حدیثیں آئی حضرت عائشہ کو ایسی سی باتیں پوچھی دوسرا کچھ بھی نہیں سکتا ہے دین کو مکمل کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو ایسی عورتوں سے شادی کرایا جو خود متباہد عالمت تھی متباہد آدمی تھی حضرت عائشہ حضرت معاویہ جیسا آدمیوں سے وصیت کرتا تھا حضرت ام سلمہ عجیب و غریب عورت تھی سورہ حدیبیہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معقول ہوئے صحابہ سے کسی بات ہے نا وہ چاہتے تھے نہ خوش ہو گئے حضرت ام سلمہ نے یا رسول اللہ وہ لوگ آئے جو عمرہ کرنے کے لیے اس جلدے سے وہ لوگ آئے تھے آپ کہنے کے احرام کھول جب یہ حتمی حکم ہے آپ پہلے کھولیے آپ کو کھولتے دیکھ کر کے تب صحابہ کھولتے کھولیں گے لیکن عمدہ بتایا گیا حضور بتایا گیا حضور نے کہا سچ کہا تم نے جا کے کھول کے صحابہ کو پہنو انوار متحرات سب عالمات معلمات صوفیات ایک آدمی بیان کر رہے تھے سب کہا صوفی نہیں کہا میں نے کوئی صوفی وہ نہیں اس وجہ سے نہیں کہا صوفی ابھی تھی ہر عائشہ صوفی تھی انتقال کے بعد حضرت ابن عباس تشریف لے گئے کہا میں ملنا چاہتا تھا حضرت ابن زبیر کرنا ہے جا کہا کہ ابن عباس آئے ہوئے ہیں آپ کو ملنا چاہتا نہیں کہا حضور کے سزا کے لڑکے ہیں ان کا خیال رکھیے آپ کوشش کریں گے نہیں نہ بلاوٹ کہ آپ کو تعریفی کریں گے ہم لوگ کیا حال ہے تعریفی کے لیے بلاتے ہیں فرق ہوا ہے تعریف ہی کے لیے بلاتے وہ کہتے ہیں تعریف آگے رکھا کریں گے حضرت میرے پاس گئے اور تعریف شروع کر دیا کہ آپ کی وہاں سے بنا یہ آپ کو بتایا گیا
کہاں میں کہہ رہی تھی نا یہ عائشہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عائشہ مر جائے بوڑھی بچی ادھر کوئی جانے بھی نہ کہ کب عائشہ پیدا ہوئی کب مرے گی. تصوف کا اعلیٰ مقام بن نہیں فنا کا اعلیٰ مقام اہل عائشہ کو حاصل تھا جو صوفیہ کو حاصل ہوتا ہے اسے کہیں زیادہ مقام حضور کے ساتھ دفن نہیں ہے. کہاں نہیں میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد میں اس شوقروں کا درجہ پڑھا ہوں اور وہ لوگ کہیں کہ دفن تو ہی حضور کے ساتھ ان کا مقام کم ہے. مجھے ایک بات ہے مجھے بقی دفن کرو علم زبردست. اللہ تعالیٰ نے بہت حضرت عائشہ بہت بڑی حضرت ام سلمہ بہت بڑی بارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا تھا. تو پہلے سے بچی ایسی بیان کر رہا تھا یا رسول اللہ اذنی ہم کو نصیحت کیجیے ہم مختصر نصیحت کیجیے. میں اس پر بیان کیا میں نے کہ صحابہ اتنے برتکلف سے انہوں نے بے تکلف کسی چیز کے مولی کی گلی نہیں کہہ رہے مختصر بیان کیجیے گا بگڑ جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے بے تکلف تھے اتنی اور یا رسول اللہ نصیحت کیجیے نصیحت مختصر ہونی چاہیے. ایک صحابی کا کہا ہے شرائع بہت عام ہونا ہے کہاں کا عمل کیا جائے. ہم کو ایسی بات بتائیے جو ہم کرتے ہیں حضور کے حق دوسرے کی کیا کریں. کہا تمہاری زبان اللہ کے دل سے کب رنگ ہے وہ نہیں تو بتاتے تھے جلدی دور کا مقصد مختصر نصیحت کے لیے شرائع بہت ہو گئے ہیں کہاں سے ہم لوگ عمل کریں. کوئی نصیحت نہیں فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہے. یہ اور یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے مختصر نصیحت کیجیے. فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ الواجب. جب نماز کے لیے کھڑے ہو ایسی پڑھو ہوئے کہ آخری نماز اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ الواجب. جب نماز کے لیے کھڑے ہو ایسے کھڑے ہو جیسے آخری نماز. بلا تکلم بے کلامی تاج غلط ایسی بات نہ کہو کہ کل کے دن ادھر کرنا پڑے کبھی نہیں جانا چاہیے. آج بڑے بڑا ابھی کچھ کہتا ہے ابھی دوسرے معافی مانگتا ہے کہا نہیں لا تکلم بے کلامی تاج ایسا کلام نہ کل کے دن تو معافی وہ ایسی یا معافی نہیں لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے دینے آ جاؤ. نصیحت سے کوئی چیز بات تھوڑی انہوں نے اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ الواجب بلا تکلم بے کلامی تاج غلط ایسی بات نہ کرو کل میں پورے کرنا پڑے تو سمجھو گا تو ہم نہیں کریں گے کہ کہنا والی بات نہیں. وہ الیاس اما کو لوگوں کے ہاتھ میں اسے کام دیا سکون سے رہو کسی کے ہاتھ کی طرف کسی کی جیت کا نگاہ نہ کرو. یہ دقت کی بات ہے اور تکلیف کی بات ہے. ضروری نہیں وہ پورا کرے کوئی ضرورت تو کوئی نہیں ہو لیکن ان کا تعلیم آسانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ خربی جو فلاح کے لیے تو ہے ہی ہے جو نبی فلاح کی ضامن ہے وہ دور نکالے دونوں کے تشریف لائے تھے. پھر آگے لول النبوات زبردر معاش اور مال کیونکہ کئی کر رہے ہیں لول النبوات زبردر معاش اگر نبوتیں نہ ہوتی تو آخرت تو باطل تھی معاش بھی باطل رہتی. میں نے علی گڑھ میں تو بیان کیا ہے بہت بڑا لولا نبوات زبردر معاش اور مال. اگر نبوتیں نہ ہوتی تعلیمات نہ ہوتی تو معاش تو باطل ہوتی معاش بھی باطل ہو جائے گی. معلومات کہ ہر معاش کو نبوت سے ملک رکھا جائے گا. نبوت سے جب تک متعلق رہے گی معاش وہ معاش کارآمد ہے. اگر معاش کو تم نے نبوت سے الگ کر دیا معاش باطل ہے کوئی قدر کرے گی. جیسے آخرت کے لیے نبوت کی ضرورت ہے تعلیمات کرنے کی اسی طریقے سے معاش کے لیے بھی نبوت ہے. میں نے کیا کہ کیونکہ اس کا تعلق معاش سے ہے اس بنا پر نبوت سے اس کو جوڑنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین محمدی پر قائم رہنا اور اس کے تمام اخلاقیات کو اس کے معاملات کو اس کے معاشرات کو پیچھے رکھنا اور اس کو جاری کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. سب کے لیے ضروری ہے پورے دنیا کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اگر نبوت ان سے تعلیمات نبویہ نہ ہوتی
تو معاش تو باتیں ہوتی ہیں، معاش کی باتیں ہوتی ہیں، تو اسی سے اسلام نے آگے کھیتی کی جائے، آگے میں اسلام نے ہر طرح کسی ایک چیز کا وہ نبوات جو ہے وہی ذریعہ ہے، یہ معاشیات کی صورت ہے، معاشیات بھی آئی ہے، نبوات کے ذریعے سے آئی ہے۔ اس طرح میں استعداد ہم کو آپ کو ہماری معاش، ہماری معاشیات، ہماری معاشرت نبوات سے جب ملی رہے گی کامیاب ہے بنا ناکامی۔ اللہ ہم سب کو دین مستقیم پر چلنے کی، اس پر رہنے کی، اس کی حفاظت کی، اپنے بچوں کو تعلیمات دینے کی اللہ توفیق بنا لے۔ بچوں کو دینیات کو سکھاؤ، شرعیات کے دائرے میں رکھو، سب کچھ ہے لیکن اس سے آپ مستقل نہیں ہوتے، نبی جو تعلیم دیا اس سے مستقل نہیں ہوتے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں دین حق پر قائم رکھیں، ان کی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں جاری کرنے کی توفیق، معاشرے میں جاری کرو۔ سب کچھ دنیائی ترقی سب کچھ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی نفی بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے، سمجھ لیجیے، نفی بھی نہیں کر سکتا۔ معاشرات دین کے شعبوں میں کیا ہے؟ عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اب معاشرت بھی ہے، دور کی معاشرت وہ اصلی معاشرت ہے۔ اس بنا کو معاشرت کو کسی رکھنا ہم سب لوگوں کے ساتھ رہی بات ہے، فوج و کام کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، کتابوں پڑھنا ہے، معاشرت کے بارے میں آداب ہیں، آداب معاشرت کی بھی کتابیں ہیں، ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آج ہے رمضان، یہ ان کے تاریخ خراب نہیں ہو، تاریخ یہ بھی ضروری ہے ہم کو علم ہو اپنے دین کا، اپنے دین پر ہم کو بصیرت ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں دین کے کمال کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی کو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ دعا کریں اللہ اللہ ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دین مستقیم پر ہم کو کام فرمائے اور دین کے تمام شعبوں پر ہم کو چلائے، عبادات ہو یا معاشرات ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، سب کے سب ہم سب کے ذہن میں داعیہ ہو، ہم دین کا کمال حاصل کریں گے۔ کمال دین سے ہم متصف ہوں گے، تو کمال دین میں عقائد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اسلامی معاشرت ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آدمی سب قدر ہے، اس میں خوب دعائیں، خیر دین خیر دنیا سب کی دعا کرنی چاہیے، تمام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی دعا قبول کری، سب کی قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ الحمدللہ۔